بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے کہ جس میں ایک وقت میں تین لوگوں نے صدارت کا حلف اٹھایا۔ ایک ملک میں ایک وقت میں تین صدر موجود تھے۔ ایسا ملک جس کی تاریخ تو بہت پرانی ہے لیکن اس کی جڑیں آج بھی کھوکھلی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان کی۔ افغانستان کی ویسے تو تاریخ بہت لمبی ہے، بہت پرانی ہے، لیکن ہم صرف 1 صدی اور 20 سال کی بات کریں گے، یعنی کہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے یہ 20 سال افغانستان کے کیسے تھے، افغانستان میں کیا کچھ ہوا، افغانوں نے کیا کیا اور کس طرح کے حالاتوں سے وہ گزرے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ انتہائی حیرت انگیز کہانی ہے۔ اس سارے عرصے میں افغانستان پر جتنے بھی حکمران آئے ان میں سے زیادہ تر قتل ہوئے۔ افغانستان کی حکمرانی ہمیشہ سے جان لیوا رہی ہے۔ یہاں سوویت یونین نے حکومت کرنا چاہی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں امریکہ نے اپنے پنجے جمانا چاہے تو اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جس پر آج تک نہ تو کوئی مقامی افغان اور نہ ہی کوئی بیرونی طاقت حکومت کر سکی ہے۔ جس نے بھی افغانستان کی سرزمین پہ حکومت کا خواب دیکھا ہے یا تو اس نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے ہیں یا پھر اس کو جان لیوا دھچکا لگا ہے۔ جی ہاں، تو بات کرتے ہیں افغانستان کی 120 سالہ تاریخ کے بارے میں۔ جب امریکہ اور طالبان میں 2020 میں دوحہ میں مذاکرات شروع ہوئے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں امن کا قیام صرف چند مہینوں کی دوری پر ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 80 کی دہائی سے پہلے افغانستان ایک بہت ہی پرامن ملک تھا، لیکن افغانستان میں امن کبھی بھی نہیں رہا۔ افغانستان کی تاریخ ویسے تو صدیوں پرانی ہے، لیکن معلوم تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احمد شاہ درانی نے 1747 میں اس ریاست کی بنیاد رکھی۔ اس صدی سے لے کر پچھلی صدی اور یہ 20 سال جو ہے وہ افغانیوں نے تقریباً 110 جنگوں میں حصہ لیا، جن میں سے 70% جنگیں ان کی آپس کی تھیں، ان کی آپسی لڑائی پر مشتمل تھیں، اور 30% جنگیں ان لوگوں سے تھیں، ان بیرونی طاقتوں سے تھیں جنہوں نے افغانستان میں انتشار دیکھ کر وہاں حکمرانی کا خواب دیکھا۔ 1901 میں جب حبیب اللہ خان نے اقتدار سنبھالا تو پہلی جنگ عظیم کے دوران انہوں نے افغان کو غیر جانبدار رکھا، لیکن افغان عوام کو یہ پالیسی پسند نہ آئی۔ افغانوں نے 1919 میں حبیب اللہ کو قتل کر دیا، جس کے بعد ان کے تیسرے بیٹے امان اللہ خان نے اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے اصلاحات کا آغاز کیا تو اس پر بھی اختلافات پیدا ہو گئے، اور 1928 سے لے کر 1929 تک افغانستان میں سول وار رہی۔ اس دوران حبیب اللہ کلاکائی حکومت کے سربراہ رہے۔ امان اللہ کلاکائی کے کزن نادر خان نے 15 اکتوبر 1929 کو حبیب اللہ کلاکائی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اپنی بادشاہت کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایک وزیر کو قتل کر دیا اور ان کا خاندان ڈر کی وجہ سے کابل شفٹ ہو گیا۔ 1933 میں اس وزیر کے کم عمر بیٹے نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے نادر خان کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے ظاہر شاہ نے اقتدار سنبھالا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ظاہر شاہ نے اس کم عمر طالب علم کو گرفتار کر لیا اور حکم دیا کہ محل کے سامنے ہر دن اس کا ایک اعضا کاٹ دیا جائے۔ اسی طرح کئی دن محل کے سامنے اس کا ایک اعضا کاٹ دیا جاتا اور لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے اور وہ خوف کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس طرح ظاہر شاہ کا ڈر عوام کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ ظاہر شاہ نے 1946 تک اپنے چچا سردار ہاشم کی زیر سرپرستی حکومت چلائی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا کو وزیر اعظم منتخب کر دیا، جبکہ 1953 میں داؤد خان کو وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ سردار داؤد سوویت یونین کے سخت حامی اور پاکستان کے سخت مخالف تھے۔ 1 جنوری 1965 کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان قائم کی گئی۔ اس پارٹی کے
سوویت یونین کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات تھے، لیکن یہ پارٹی بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور دو حصوں خلق اور پرچم میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح افغانی جب آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے، اسی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوویت یونین نے افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ 24 دسمبر 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا۔ 27 دسمبر 1979 کو اس وقت کے موجودہ صدر حفیظ اللہ کو قتل کر دیا گیا اور ان کا اقتدار ببرک کامل کے سپرد کر دیا گیا۔ ببرک کامل سوویت یونین کے پسندیدہ امیدوار تھے، تو انہوں نے ان کو مزید سپورٹ کیا اور ان کی حکومت کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن بیرونی دباؤ کی وجہ سے سوویت یونین کو افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنا پڑیں۔ انہوں نے 15 مئی 1988 کو اپنی فوجیں نکالنا شروع کیں اور 15 مئی 1989 کو سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے نکل گئیں۔ سوویت یونین افغانستان میں بری طرح ناکام ہوئی اور اس نے اپنی ناکامی کا سارا ملبہ ببرک کامل پر ڈال دیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا خون ریز حملہ ہوا۔ امریکہ کے صدر جارج ڈبلیو بش نے اس حملے کی ساری ذمہ داری القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن پہ ڈال دی۔ انہوں نے طالبان سے کہا کہ اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن طالبان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں ثبوت فراہم کیے جائے اور وہ خود کارروائی کریں گے۔ امریکہ نے یہ مطالبہ مسترد کر دیا اور اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکے اور امریکہ نے 2001 میں فرانس میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی، جس میں انہوں نے حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر منتخب کر دیا۔ حامد کرزئی کے دور حکومت میں مسلسل امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں افغانستان شدید بد امنی کا شکار رہا۔ 2014 کے انتخابات میں ڈاکٹر عبداللہ اور ڈاکٹر اشرف غنی مد مقابل تھے، جس میں ڈاکٹر اشرف غنی نے اکثریت حاصل کی اور وہ افغانستان کے صدر بن گئے۔ ڈاکٹر عبداللہ چیف ایگزیکٹو مقرر کیے گئے۔ 2001 سے 2019 تک افغانستان میں مسلسل چلنے والی جنگ میں امریکہ طالبان کو قابو نہ کر سکا۔ اس تمام عرصے میں پاکستان افغانستان کے غیر مستحکم حالات کی وجہ سے شدید دہشت گردی کا سامنا کرتا رہا۔ ہمارے بارڈر ایریاز میں شدید بد امنی رہی، ڈرون حملے ہوتے رہے اور دہشت گردانہ حملے ہوتے رہے، جس میں سینکڑوں فوجیوں اور شہریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخرکار امریکہ نے یہ بات محسوس کر لی کہ وہ افغانستان میں طالبان پر غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ افغانستان میں کبھی بھی طاقت کے استعمال سے اپنا حکم نہیں چلا سکتا، تو اس نے مذاکرات کرنے کے لیے بار بار طالبان پر دباؤ ڈالا، پاکستان سے مدد طلب کی اور مزید ہمسایہ ممالک سے مدد طلب کی، لیکن طالبان مذاکرات کے لیے تیار نہ تھے۔ آخرکار 2019 میں طالبان نے مذاکرات کی حامی بھری اور اس کے بعد 2020 میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق امریکہ اپنی تمام تر فوجیں مئی 2021 تک افغانستان سے نکال لے گا۔ اب اس کے بعد امریکہ پھر ایک بار پاکستان سے ایئر بیس اڈوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کی جنگ سے براہ راست نکل جائے اور پاکستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے طالبان پہ وقتاً فوقتاً حملے کرے، لیکن پاکستان کبھی بھی دوبارہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کا اظہار عمران خان نے ایک انگلش ٹی وی کے اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کیا۔